اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سی نعمت نصیب فرمائی، دین کے اندر ہدایت، دین کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائی. میرا اپنے خیال ہے کہ جن علاقوں کے اندر اور جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر کسی ایک موقع کے اوپر دین کے نام پر بیٹھنا اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے. اگر خدا مختار نے آپ کو ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا مختار کا شکر گزار ہونا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں اس موقع سے، اس فرصت سے استفادہ کریں، تاکہ انشاءاللہ اس شکر گزاری کی صدقے میں جو خدا مختار نے قرآن کریم میں اصول ارشاد فرمایا، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر نعمت بجا لاؤ گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، کفران نعمت ہوگی تو پھر خدا کا عذاب شدید ہے. تو انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم شکران نعمت والے لوگوں میں سے بنیں اور اس کے صدقے میں خدا مختار انشاءاللہ اس میں اضافہ فرمائے اور مزید توفیقات ہم سب کے لیے نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج کے لیے چونکہ پہلا دن ہے اور آج کا دن مصادف ہے، یا تو 14 رمضان ہے آج یا 15 رمضان ہے، اس روایت کے اختلاف کے تحت جو آپ کے یہاں رائج ہے اس پر. دونوں صورتوں میں امام دوم امام حسن مشتبہ کی ولادت کی تاریخ قریب آتی ہے. تو آج کے دن کے لیے ہم یہ کریں گے کہ چند منٹس روزے کے طریقہ کار کے اوپر، روزے کے فلسفے کے اوپر بات کریں گے، جس سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو باقی 15 دن ہیں وہ ہمیں کس انداز میں گزارنے چاہیے، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ چند ہی دنوں کے بعد ہم شب قدر کے نزدیک آئیں گے اور ہمیں شب قدر بھی منانی ہے. اور دوسرے حصے میں ہم امام دوم امام حسن مشتبہ کی سیرت طاہرہ کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک بار پھر خاندان عصمت پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. صل علی محمد وآل محمد. وقت کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت میں سیلان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وقت بہتا ہے، وقت چلتا چلا جاتا ہے. تو چاہے برا وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو، وقت گزر جائے گا. وقت کے اندر کہیں پر کوئی سکون نہیں ہوگا، جمود نہیں ہوگا. تو آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہوں تو یہ ماہ مبارک رمضان بھی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ، خدا نہ کرے آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو جو آپ کے نزدیک ایسی ہو کہ آسمان ٹوٹ رہا ہے، وہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت جیسا بھی ہے وقت میں تو گزر جانا ہے، چاہے فضیلت کا وقت ہو چاہے فضیلت کا وقت نہ ہو. دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے اور آپ نے اس وقت سے فائدہ کیسے اٹھایا. اب جیسے آج کی شب ہے، یہ شب جمعہ بھی ہے، ماہ مبارک رمضان کی شب بھی ہے، اور ہر ہفتے شب آئے گی. دیکھنا ہی ہوگا کہ فائدہ کیا اٹھایا گیا. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فائدہ کیا اٹھایا شب جمعہ سے یا ماہ مبارک رمضان سے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اورینٹیشن کیا تھی. کیونکہ اگر آپ کی اورینٹیشن صحیح ہوگی تو آپ فائدہ اٹھا پائیں گے، ورنہ اگر آپ کی اور میری اورینٹیشن صحیح نہیں ہوئی تو پھر ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرض فرمائیے میرے ہاتھ میں 1 کلو گولڈ ہو اور میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ 1 کلو پتھر ہے،
تو میں اس سونے سے کیا فائدہ اٹھاؤں گا؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس انداز میں دیکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کو دیکھتے کس انداز سے. پھر جب آپ اپنی اس نظر کو طے کر لیں گے تو پھر آپ یہ طے کر پائیں گے کہ اب مجھے اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے. ماہ مبارک رمضان میں جیسے ہی کوئی روزہ رکھے گا اللہ کے دیے ہوئے حکم پر، کچھ چیزیں تو خود بخود حاصل ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اب آپ یہاں جرمنی میں روزہ رکھ رہے ہیں 20 گھنٹے کا روزہ، تو آپ کے جسم کے اوپر 20 گھنٹے نہ کھانے اور نہ پینے کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ایسے ہیں کہ خود بخود ہو جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے جن چیزوں کا ارادہ کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو الٹیمیٹلی ہو جائیں گی. مثلا خدا نہ کرے اگر کوئی ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں پالوشن بہت زیادہ ہو تو اس کی صحت پر اس پالوشن کا اثر ہوگا، خواہ نہ خواہ ہوگا. یا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں بہت پرفضا مقام ہے، جہاں پہ ہوا بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، تر و تازہ ہے، تو آپ کی صحت کے اوپر اس تر و تازہ ہوا کا کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا. تو یہ کہ آپ 19 گھنٹے 20 گھنٹے روزہ رکھیں گے، کچھ اثرات اس کے پڑ جائیں گے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ اور میں کیا چاہ رہے ہیں. تو میں روزے کے معاملے کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. روزے کی کچھ وہ مسائل ہوں گے، کچھ وہ اثرات ہوں گے کہ جو جسم کے اوپر ڈل رہے ہوں گے، اور ظاہر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق اس کی روح سے ہوگا، روزے کی عبادت کو دیکھتے ہوئے، اس کی بندگی کو دیکھتے ہوئے. تو جو جسم پہ اثرات ہوں گے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ تو ایسے ہوں گے جو 20 گھنٹے روزہ رکھنے کی وجہ سے خود بخود ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقی 4-5 گھنٹے ہیں ان میں کیا ہوگا، ان میں کیا ہوگا. تو اس کو آپ اپنے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ سکیں گے. جو میں ابھی تک معمولاً پاکستان میں دیکھ پاتا ہوں اور دوسرے ملکوں میں بھی، پتہ نہیں کیوں، آپ بھی اس کو نوٹ فرمائیے گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بھی کر لو، روزہ 20 گھنٹے کا رکھو یا 18 گھنٹے کا رکھو، وزن کم نہیں ہوتا. میں تو کم سے کم یہ دیکھ پایا ہوں 20 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا ہے. اور پاکستان میں جہاں سے میں بھی آ رہا ہوں، انتہائی شدید گرمی کے اندر لوگ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، جو ایک کارنامہ ہے، کمال ہے، لیکن وزن کم نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر کوئی فزیکلی یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے میں کمزور پڑ جاؤں گا، یہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں پڑے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے اوپر، اس سے آپ مطمئن رہیے گا. اس سے فزیکل کوئی امپیکٹ اس ٹائپ کا آپ کے اور ہمارے اوپر نہیں آئے گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب یہاں پر آپ ظاہر سحری اور افطار کے درمیان اتنا مختصر سا وقت ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ زیادہ نہ کھائیے گا، زیادہ نہیں پیجیے گا. آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ مولانا اگر 4.5 گھنٹے بھی ہم کھاتے رہیں تب بھی ہم زیادہ نہیں کھا پائیں گے. وہ آپ خود بیلنس کر لیجیے گا کہ کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہاں کے انوائرمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کی فزیکل نیڈز کیا کیا ہیں. میں اس سے ایک اور اسٹیج پیچھے جاتا ہوں، اس فزیکل معاملے سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، اور وہ یہ جاتے ہیں کہ خدا نے ہم پہ یہ سختی ڈالی کیوں ہے، کیوں ڈالی. بھائی دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا نا کسی کا وزن کم نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے آپ کی انٹیک پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، انٹیک پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یعنی مثلا کوئی یہ سوچے خدا متعال نے یہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، اس میں اگر 1 ارب 20 کروڑ انسان روزے رکھ لیں تو انسان کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ خود بخود دنیا میں زیادہ ہو جائیں گی. نہیں، کچھ زیادہ نہیں ہو رہی، بلکہ شاید کمی ہو جائیں گی، کیونکہ انسان وہ 20 گھنٹے کا بدلہ جو 4 گھنٹے میں اتارتا ہے تو معاملہ اور خراب کر دیتا ہے. اب یہاں 20 گھنٹے، میں نے کہا 16 گھنٹے اور 8 گھنٹے، تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے. تو جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، مسلم دنیا کے اندر، مسلم ورلڈ کے اندر کہیں پر بھی فوڈ اسٹف کی پرائسز نہیں گرتی، بلکہ کنفرم فوڈ اسٹف کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، بڑھ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا متعال نے روزہ رکھا، اس کا آبجیکٹو یہ ہوا کہ وہ جو فوڈ اسٹف ہے اس کی کوانٹٹی کو خدا محفوظ کرنا چاہتا تھا. تو نہ یہ ہدف ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب خدا متعال نے اس کو تو نہیں چاہا تھا، اور یہ ہو بھی نہیں رہا ہے. ہو جائے تو اچھا ہے،
میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کرتا چلوں برسبیل تذکرہ، مجھے کہ ایک دفعہ ایک بہت اچھا مشورہ دیا ایک صاحب نے، کہنے کہ بھائی دنیا بھر کے اندر غذائی مواد کی کمی کا جو معاملہ ہے، اگر لوگ دنیا اسلام کے ایک مستحب پہ عمل کر لیں معاملہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ ایک مستحب کیا ہے؟ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیں، اور واقعی روزہ، یہ بدلہ انتقام والا روزہ نہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، لسٹ انسان کی بڑھ جاتی ہے کھانے کے لیے، اور پھر بعد میں جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو پورے انتقام کے ساتھ کھاتا ہے۔ جو معمولاً روزہ ہونا چاہیے، وہ روزہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ بھئی آپ نے صبح کو ایک ناشتہ کیا ہے، سحری کر لی، رات کا کھانا آپ نے کھانا ہے، بیچ کا کھانا آپ نے اسکپ کیا ہے، دیٹس اٹ، یہ آپ کا روزہ ہوگا۔ سادہ ٹرمز میں یہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو پریکٹسز کا ایب نارمل بیہیویئر ہے، وہ یہ کہ افطاری کی جو تیاری ہے ہمارے اور آپ کے علاقوں کے اندر، وہ تو ایک اور ہی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو میں اس کے اوپر کم جانا چاہ رہا ہوں، زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خدا کا مقصد کیا ہوگا۔ تو یہ مقصد کہ خدا فوڈ اسٹف کو محفوظ کر لے، یہ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا بیچ میں مشورے کے طور پہ کسی نے کہا کہ اگر 2 دن واقعا روزہ رکھا جائے تو پوری دنیا کے اوپر بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے، بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ بلکہ اس میں بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، بہت ساری جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، سرویز وغیرہ ہوئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اگر واقعا صرف اتنا کرے انسان کہ ہفتے میں 1 دن فروٹ کا دن رکھ لے، ہفتے میں 1 دن فروٹ کا دن رکھ لے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی۔ 24 گھنٹے سے فروٹ لے تو اس سے بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ اچھا اثر پڑنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو معاملہ جسم کا تھا، اصل معاملہ کہاں پر؟ یوں لگتا ہے جیسے اصل معاملہ جسم کا نہیں ہے۔ اصل معاملہ کس چیز کا ہے؟ اب یہاں پر مختلف روایات بھی ہیں ہمارے پاس اور مختلف جوابات بھی ہیں جو روایات کے اندر دیے گئے ہیں۔ روایات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ روایت ایک مینٹیلٹی کو جواب نہیں دیتی، روایت کے ذریعے سے ایک مینٹیلٹی کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ مثلا پوچھنے والا امام کے سامنے آ جائے اور وہ آدمی خود جاہل ہے، اب امام جو جواب دیں گے وہ فلاسفرز کا ہوگا؟ نہیں، اس کی مینٹیلٹی کو دیکھ کر ہوگا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، یا ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم جو معاشر انبیاء ہیں، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، وہ لوگوں سے ان کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے ہیں، اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ جو روایت کا چیپٹر ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کوشچن پوچھنے والے کی مینٹیلٹی اور اس کے مینٹل اسٹیٹس کے اوپر، وہ کتنا پانی میں ہے، تو امام اسی کے حساب سے جواب دیں گے۔ بہت خوبصورت ایک میں نے ابھی پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ ہی کہیں میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا، استاد حسن زادہ آملی ایک ہیں، بڑے عارف ہیں، فلسفی ہیں، بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں ایران کے اندر۔ تو انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ لکھا، بہت خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو روایات ہوتی ہیں اس میں بھی علم اہل بیت ہوتا ہے، لیکن پوچھنے والے کی ذہنیت کے برابر ہوتا ہے۔ اصل علم اہل بیت کہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں اور وہ دعاؤں کے اندر ہے۔ جب وہ روایت بولتے ہیں نا تو لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی ذہن سے زیادہ نہیں جائیں گے، وہ لوگوں سے عقل کے مطابق بات کریں گے۔ تو روایات کے اندر جواب کا اسٹینڈرڈ پوچھنے والے کے دماغ کے اسٹینڈرڈ پر بیس کر رہا ہوگا، لیکن جب وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا کے سامنے، اب وہ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اہل بیت کی جو عمیق ترین معارف ہیں، جو ڈیپتھ ہے اللہ کے ساتھ رابطے کی، وہ ان دعاؤں کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شاید روایت سے زیادہ علم دعا کے اندر ہے، شاید روایت سے زیادہ علم دعا کے اندر ہے۔ تو ہم روایات کے اندر جب جا کر دیکھتے ہیں تو اس معاملے کے اوپر بہت سارے جواب ہیں ہمارے پاس کہ کیوں خدا نے روزہ واجب رکھا، اور ظاہر ہے مجھے اور آپ کو اپنے اورینٹیشن کو سیٹ کرنا ہے نا۔ تو مثلا بہت کامن ایک جواب ہے، مجھے یاد ہے جب میں پرائمری اسکول میں ہوتا تھا اور وہاں پوچھتے تھے روزے کے فوائد پر مضمون لکھیں، تو ہم لوگ یہ ضرور لکھتے تھے، اور آپ نے بھی اکثر نے لکھا ہوگا۔ وہ کیا تھا؟ وہ لکھتے تھے کہ بھئی یہ جو روزہ رکھا ہے خدا نے اس لیے رکھا ہے تاکہ امیروں کو پتہ چلے کہ غریب کیا جھیل رہے ہیں، امیروں کو پتہ چلے کہ غریب کیا جھیل رہے ہیں۔ تو مثلا آپ اور میں تو کبھی اتنے بھوکے رہے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی جس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی کیا ہے۔ اچھا، یہ جواب ظاہر پوچھنے والے کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بالکل صحیح ہے،
وہ یہ کہ واقعاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں سختی نہیں جھیلی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اصل سختی کہتے کس ہیں. وہ جو مشہور معروف جملہ ہے وہ فرانس کا انقلاب آتے ہوئے وہ جو ملکہ صاحبہ تھیں یا شہزادی صاحبہ تھیں، انہوں نے وزیر سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے. تو کہنے کی کیک کھا لیں، روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیک تو ہے، تو بریڈ نہیں ہے تو کیک لے لیں. تو اب ظاہر ہے جو کچھ اتنے احمق ہوتے ہیں ان کو اس معاملے میں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا، بھوک کہتے کسے، اصل بھوکا سونا کسے کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی فاقہ کیا ہی نہیں. تو کچھ کو تو خدا نے متعال کہتا ہے کہ میں تم پہ روزہ واجب کر دیا ہے، اور واجب کرنے کے بعد تمہیں کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں. اچھا یہ جو بھوک اور پیاس ہے اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ کی عام زندگی میں ہر وقت آپ کو مل رہا ہوتا ہے. جب وہ 16 گھنٹے 20 گھنٹے نہیں ملتا اس کی اہمیت نظر آنے لگتی ہے، تڑپ ہونے لگتی ہے اس کی. لیکن میں کہوں گا یہ جواب کامل ترین جواب اہل بیت اطہار کا نہیں ہے. یہ لوگوں کی فکر و شعور کے حساب سے تو اچھا ہے، انہوں نے اسی کے حساب سے جواب بھی دیا ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس سے بہت اعلیٰ پائے کے جواب بھی دیے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں بہت سادہ سی پرابلم ہے. بھائی اگر روزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ امیر کو یہ پتا چلے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے، تو جو غریب بیچارہ پہلے ہی 3 دن کا فاقہ کرتا ہے وہ تو ایک اور مشکل میں پھنس گیا. پہلے تو غریب یہ کر لیتا تھا کہ جب کھانا مل گیا کہیں سے بھی وہ کھا لیا، اب تو اس سے بھی گیا بیچارہ. اب تو اسپیسیفک افطار اور شہر کے درمیان ملنا چاہیے ورنہ تو گیا وہ. تو ہمیں لگتا ہے یہ جواب کامل ترین جواب نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب زمین کے اوپر امامت کا عدل نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ، جب وقت کے امام تشریف لے آئیں گے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو بھئی جب عدل کا نظام نافذ ہو جائے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اس وقت کوئی بھوکا پیاسا اس طرح سے ہوگا ہی نہیں. غریب اور امیر کا فرق جو آج کی دنیا کے اندر ہے شاید اس ٹائپ کا نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا سب بالکل برابر ہو جائیں گے، وہ کمیونزم کی طرح ہو جائے گا، نہیں، شاید یہ نہیں ہوگا. تو خدا نے متعال فرق کو ختم نہیں کرے گا، لیکن اس طرح جیسے آج دنیا کے اندر ہے یہ شاید نہیں ہوگا. تو کیا اس وقت روزہ ختم ہو جائے گا؟ جبکہ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر ایسے ہی واجب کیا جیسے ہم نے پچھلی قوموں پر بھی واجب کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ مصلحت روزے کی اس معاملے سے اور اوپر بڑھ کر ہے، یہ تو یقیناً ہے، یہ تو یقیناً ہے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے اندر محروم ہونے کو سمجھ سکتے ہیں روزے کے ذریعے سے کہ کوئی چیز نہیں ملتی تو کیسا لگتا ہے. اچھا اس میں اور بھی چیزیں ہیں، تھوڑی سی میں اور ایک دو جملے عرض کرتا چلوں. مثلا آپ نے تو اس بات کو جھیلا ہے، لیکن کبھی آپ نے اس بات کو جھیلا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو نہیں ملتا اور آپ سے کہتا ہے مجھے دے دو، اور آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو مثلا آپ کے بچے نے روزہ رکھا ہے اور مثلا شاید فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بچی ہے، روزہ واجب بھی ہے، عمر بھی کم ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے اور آپ نہیں دے پا رہے، اور یہ کام آپ خدا کی خاطر کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں انسان کو روزے کے ذریعے سے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر چیپٹر اور بھی ہو سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا ہم ہر روز وقت کی محدودیت کا شکوہ نہیں کریں گے کہ چونکہ وقت کم ہے، وقت کم ہے، تو ہم ہر روز نہیں کہیں گے یہ بات. لیکن آپ سب کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وقت واقعا بہت کم ہے، بہت لمیٹڈ ہے. تو میں تھوڑی سی اسپیڈ بھی زیادہ رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح سے ہم معمولاً خطابت میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پاز دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ذرا سوچ لیں اور یہ سب کام کر لیں، میں وہ کام نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت تھوڑا سا کم ہے. تو موضوع کو بڑھاتے ہیں. تو خدا نے متعال نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ایک بات ہوئی کہ غریب امیر کا فرق سمجھ میں آئے تو انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ معاملہ شاید اس طرح سے نہیں ہوگا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ بھئی کھانے پینے کی اشیاء ذرا بڑھ جائیں گی تو ایسا ہرگز ہوتا بھی نہیں ہے، خدا نے کیا بھی نہیں ہوگا. اصل معاملہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اصل معاملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے، اور یہ روایات کے اندر بہت ریفلیکٹ ہوا ہے، بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو خدا کا نظام ہے جس میں ہمیں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، ہم اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے یہاں پر آئے، ہمارے جیتنے اور ہمارے ہارنے میں کی نوٹ کہاں پر ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے.
آپ اس کے اوپر جتنا وقت لگا لیں بہت اچھا ہے. نمبر 1 آپ کیوں پیدا کیے گئے, آپ یہاں کیوں بھیجے گئے. نمبر 2 اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو کیا چاہیے. نمبر 3 جو کچھ آپ کو چاہیے ہے اس کو لینے کا راستہ کہاں سے گزرے گا. تو بالکل دنیا کے معاملے کی طرح, جیسے مثلا اگر آپ سے میں پوچھوں بھائی آپ جرمنی کیوں آئے ہیں اپنے ملک سے یہاں پہ, مثلا آپ کہیں گے اس وجہ سے. تو یہاں پر آ کر آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیں گے میں یہ لینا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا جو آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کا راستہ کہاں سے گزر رہا ہے, آپ بتائیں گے اس کو لینے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا. جو کچھ وجہ رہی خدا کے نزدیک, اب آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے, اس ہدف کو لینے کا راستہ کہاں سے گزرے گا, کہاں سے گزرے گا. اب میں ان تینوں کا جواب جلدی جلدی دوں گا, اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ وقت کم ہے ہم لوگ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں ورنہ ہم ایک ہی پوائنٹ کے اندر رہ جائیں گے. خدا نے کیوں ہمیں بھیجا ہے. خدا ہر مخلوق کو اس کے انتہائی کمال کے اوپر پہنچانا چاہتا ہے. ہر مخلوق جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, ہم جیسے لوگ ہیں, یہ سب ناقص ہیں. ان سب کے اندر خدا متعال نے پرفیکشن کی ایبلٹی ڈال دی ہے. یہ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں, فی الحال تو ناقص ہیں, کامل ہو سکتے ہیں. اس کے انسٹرومنٹس خدا نے ڈال دیے سارے, وہ سب کچھ خدا نے ڈال دیا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے سب کو ایسا تیار کیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ لوگ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے, خدا تو ہمیں پرفیکشن پہ ڈالنا چاہتا ہے. کیوں؟ ہر خالق کا مقصد یہی ہوتا ہے, ہر بنانے والے کا مقصد ہوتا ہے. خالق تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. مثلا اگر آپ ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں تو آپ تصویر ناقص بنانا چاہتے ہیں یا کامل بنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر آپ تصویر کامل بنانا چاہتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک گاڑی بنائیے, تو آپ گاڑی بیکار بنانا چاہیں گے یا کارآمد بنانا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ کارآمد گاڑی بنانا چاہیں گے. خدا مخلوق بنانا چاہتا ہے, انسانوں کو اس نے بنایا, ناقص بنائے گا یا کامل بنائے گا؟ کامل بنائے گا. وہ چاہے گا کہ میں کامل بناؤں. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی پھر اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, پیدا ہوتے ہی کامل کر دے. وہ تو اس نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں, وہ تو اس نے بنائے ہوئے ہیں. کچھ ایسے بنانا چاہتا ہے جن کو بناؤں گا میں ناقص, محنت سے وہ کامل بنے. وہ میں اور آپ ہیں. اچھا آپ کہیں بھائی ہمیں یہ ڈرامہ نہیں چاہیے. ہاں کچھ مخلوق ایسی بھی بنائی ہے اس نے جس میں یہ کام ہے ہی نہیں, ناقص ہے, ناقص ہی رہیں گے. وہ بھی بنایا اس نے. جو آپ تصور کریں نا خالقیت خدا میں, جو آپ تصور کریں وہ بن چکا ہوگا. جس کی بھی پاسبلٹی ہوئی وہ بن چکا ہوگا. یہ بہت بڑا فلسفیکل جملہ ہے جو میں کوشش کر کے بہت سادہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور یہ بڑا کی پوائنٹ ہوتا ہے بعض بہت بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے, کہ خدا کی خالقیت اتنی وسیع ہے کہ جس کے بھی خلق ہونے کا امکان ہوگا وہ خلق ہو چکا ہوگا. تو ہم ایک ایسی مخلوق کے خلق ہونے کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں جس کے اندر پرفیکشن کی پاسبلٹی ہو, پوٹینشلی پرفیکشن ہو, اس وقت نہ ہو. ہاں دیکھتے ہم ہیں, اس لیے خدا نے ہمیں خلق کیا, ہمیں کامل دیکھنا چاہتا ہے. اچھا اگر وہ مجھے کامل دیکھنا چاہتا ہے اور میں ابھی کامل نہیں ہوں, ابھی تو میں ناقص ہوں, تو کیا اس نے میرے پاس سارے انسٹرومنٹس ڈال دیے ہیں, اپریٹس ڈال دیے ہیں؟ سب ڈال دیے, سب ڈال دیے. کہتا ہے میں نے ڈال دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہتا ہے میں ڈال چکا ہوں. ارادہ, اختیار, شناخت, معرفت, علم, فہم, سب ڈال چکا ہوں. ان کو کوئی یوٹیلائز کر لے پرفیکشن پہ پہنچ جائے. لیکن جو پرفیکشن کا راستہ ہے, اس کا مائل سٹون جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے وہ کون سی جگہ ہے, اس کو خدا کہتا ہے تزکیہ نفس. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بس خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے؟ مخلوق کو کمال پر پہنچانے کے لیے. اس کمال پر پہنچنے کے لیے جو ہمیں اچیو کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ تزکیہ نفس. قد افلح من زکاها, تزکیہ نفس. اب میں داستان اگر میں بتایا وقت ہوتا تو میں تزکیہ نفس کے اوپر بات کرتا ہے, تزکیہ نفس کی ریالٹیز کیا ہیں, یہ کیا ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن ابھی رک جاتے ہیں. اچھا جو تزکیہ نفس ہے یہ اچیو کیسے ہوتا ہے؟ ایک سنگل لائنر. خدا نے مجھے کمال کے لیے بھیجا ہے, کمال کے لیے مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے. یہ جو تزکیہ نفس ہے سنگل لائن کے اندر
یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کی پوائنٹ کہاں پر ہے؟ وہ کی پوائنٹ ہے کنٹرول. جس کے اندر کنٹرول ہوگا وہ تزکیہ نفس کرے گا، جس کے اندر کنٹرول نہیں ہوگا اس کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا، نماز پڑھتا رہے تزکیہ نفس ہو جائے گا؟ اگر کنٹرول آیا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب کرتا رہے، تزکیہ نفس ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، اگر ان سب کے ساتھ کنٹرول ہوا. ورنہ یہ سب بھی کرے گا. یہ سب بھی کرے گا، تزکیہ نفس نہیں ہوگا. اچھا، ہوتا ہے کیا ایسا؟ بہت ہوتا ہے. اتنے حج کر رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تزکیہ نفس ہو گیا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کنٹرول پہ محنت نہیں کی. اچھا، اب یہاں سے آپ کو اور مجھے ماہ مبارک رمضان اور روزوں کا جو کی ایلیمنٹ ہے امپورٹنس کا، وہ سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ کنٹرول. آپ نے اگر اس پہ محنت کر لی تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے تزکیہ نفس کا آدھے سے زیادہ معاملہ ختم ہو گیا. اس پہ محنت کر لیں، کنٹرول. اچھا، مجھے تعجب اس بات پر ہے، اور یہ ظاہر یہ تعجب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ انسان دنیا کی پتہ نہیں اس سے کہیں چھوٹی مصلحتوں کی خاطر کنٹرول کر لیتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے نہیں کرتا. مثلا اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو شوگر کے لیے کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. ٹریفک ڈرائیونگ کے دوران وائلنس اور پتہ نہیں اس کے فائن سے بچنے کے لیے کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کتنا دل چاہتا ہے روڈ کھالی ہے بھگاؤں، لیکن کنٹرول کرتا ہے. ساری جگہوں پہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، صرف خدا کی خاطر تزکیہ نفس کے لیے کنٹرول نہیں کرتا. یہاں پہ کیوں شکست کھاتا؟ اورینٹیشن کلیئر نہیں ہے. یہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان دیا، جس کے آدھا کے قریب وقت گزر چکا ہے، یا شاید آدھے سے زیادہ بھی گزر چکا ہے دو روایت کے تحت، یہ کنٹرول کے لیے تھا. یہ کنٹرول کے لیے تھا. خدا نے تو اس لیے دیا تھا، بدقسمتی سے اگر اورینٹیشن نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا وقت طبیعت کے اندر تو بہنا ہے، بہ جائے گا، چلا جائے گا. آپ بھی دیکھیں آپ نے کیا کیا. تو ایسا محترم 15 دن گزر گئے، 14 دن گزر گئے، باقی 14-15 دن یہ بھی گزر جائیں گے. جو آپ کو اچیو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. اب آپ یہ بتائیں اس پر آپ کی اچیومنٹ کیا رہی ہے؟ روزے کے نمبر تو میں نے اور آپ نے پرفیکٹلی پورے کر لیے. 14 واجب تھے، 14 تو رکھ لیے، فرض کر لیتے ہیں. لیکن کنٹرول میں کیا ہوا اس میں؟ اچھا، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے ماہ مبارک رمضان کے اندر کوئی وائلیشن ماہ رمضان کا نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا. اچھا، کنٹرول میں مشکل یہ ہے کہ کنٹرول میں ظاہری طور پر وائلیشن نہ کرنا بعض اوقات کنٹرول نہیں دیتا. اورینٹیشن کا ہونا کنٹرول دیتا ہے. اورینٹیشن کا ہونا، مثال کے طور پر 20 گھنٹے کے لیے میں نے چینی نہیں کھائی تو اس کا مطلب یہ کہ اب میری شوگر کی بیماری ختم ہو گئی ہے. آپ جب رکھیں گے تب پتہ چلے گا. کنٹرول یہ کہ نہیں کیا، ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کنٹرول اس وقت سمجھ میں آئے گا جب پاسبلٹی دوبارہ آئے گی. کنٹرول وہاں پہ دیکھنا ہے. نہ ہونا پاسبلٹی کا یہ کنٹرول کو ثابت نہیں کرتا ہے، پاسبلٹی کا ہونا کنٹرول کو ثابت کرتا ہے. تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول کرنا سیکھیں. مثلا کن چیزوں میں، اور ماہ مبارک رمضان یہ کیسے کرواتا ہے؟ دیکھیے، ایک اور کی نوٹ آپ کی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں. یہ وہ چیزیں جو مجھے اپنے چھوٹے موٹے تجربوں سے سمجھ میں آئیں کہ ہاں یہ کی پوائنٹ ہے. مثلا کی پوائنٹ کیا ہے؟ خدا نے جو مجھے کنٹرول کروانا تھا وہ صرف کھانے پینے کا تھا؟ نہیں. اور کن چیزوں کا کنٹرول کروانا تھا؟ تو روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک کارٹون آیا کہ ایک پیٹ کے اوپر آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے باقی چیزوں کا تو کسی پہ کنٹرول نہیں کرتے، میرا ہی کیوں روزہ رکھے جا رہے ہو؟
باقی ساری چیزیں تو جو اپنی مرضی چاہ رہی ہیں وہی کر رہی ہیں، میرے اوپر کیوں ستم کیا ہوا ہے سارا؟ تو کنٹرول کس کس چیز کا کرنا تھا؟ وہ روایت کہتی ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کا کنٹرول کرنا تھا۔ اچھا بھائی، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کا کنٹرول ہونا ہے، لیکن روزے میں تو جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کھانا اور پینا ہے، باقی پہ تو ہر روز ہے۔ مثلا نامحرم کو غلط نظر سے دیکھنا ماہ مبارک رمضان میں بھی حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کا فنکشن اس میں کیا ہے پھر؟ میں کسی کی غیبت نہ کروں، عام دنوں میں جائز ہے کیا؟ نہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا پھر کیا فنکشن ہے؟ یہاں پہ ایک فنکشن ہے، وہ کیا ہے؟ کنٹرول میں ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اب یہ میں نے BBC کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھا تھا ایک اسٹڈی کے تحت، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ لوگ جو ڈائٹ کرتے ہیں یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے بعض لوگ، تو وہ مثلا وہ ایک ایکسپرٹ نے اوپینین دی کہ بھئی یہ جو کنٹرول ہوتا ہے اس کو آپ کو انکریز کرنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ کیسے؟ عجیب مثال دی اس نے، میں اسی لیے تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، مائک سے نیچے ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس نے کہا کہ اگر آپ کنٹرول صرف اتنا ہی کرنا شروع کر دیں نا کہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں گے اور یوں کر کے نہیں بیٹھیں گے، یہ دیکھیں آپ کی جو بیک بون ہے اس میں سیدھا رکھنا ہے آپ نے یا یوں کر کے بیٹھنا ہے، کہ اگر آپ نے یہی کنٹرول کر لیا نا تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کنٹرول بہتر ہو جائے گا۔ کنٹرول میں کیا کوالٹی ہے؟ ایک جگہ کا کنٹرول بہت ساری جگہوں پہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، یہ کنٹرول کی کوالٹی ہے۔ اب آپ ماہ مبارک رمضان پر آئیں، خدا نے کہا آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کان کا بھی رکھو، ذہن کا بھی رکھو، سوچنے کا بھی روزہ رکھو، صحیح ہے، لیکن جو اصلی روزہ رکھوایا وہ کس کا رکھوایا؟ کھانے پینے کا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے تم میری خاطر بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لو نا، باقی گناہوں پہ کنٹرول کی کوالٹی میں دے دوں گا، میری خاطر یہ صحیح کر لو۔ اگر بھوک اور پیاس پر بندگی کی وجہ سے کنٹرول کر لو، باقی میں کنٹرول کی صلاحیت میں تمہیں دے دوں گا۔ اچھا اب مشکل یہاں پر کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی سب بھوک و پیاس کون اوائڈ کر رہا ہے؟ سب بھوک و پیاس کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے یہ جو انسان روزہ نہیں رکھنا چاہتا نا وہ ٹوائلٹ میں جا کے بھی پانی پی لے گا، وہ کہیں نہ کہیں پانی پی لے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھئی ہم نے تو سب نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ملینز آف مسلمز نے رکھا ہوا ہے، تو یہ سب الحمدللہ سب کو کنٹرول مل گیا؟ نہیں ملا۔ کیوں؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنا مجبوری کا عنصر ہوتا ہے، کتنا خدا کی محبت ہوتی ہے۔ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں یا حکم کے اوپر صبر کر رہے ہوتے ہیں؟ بندگی ہوتی ہے یا جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خدایا تو نے کہا ہے نا کہ نہیں رکھی، تیری محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں اگر نہیں رکھوں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، کون سا ایلیمنٹ زیادہ ہے؟ اچھا ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، وہ کیا؟ سب رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں، سب رکھ رہے ہیں، میرے بابا نے بھی رکھا ہے، میرے دادا نے بھی رکھا ہے، میں نے اپنی ماں کو بغیر روزے کی نہیں دیکھا، میں بھی رکھ رہا ہوں۔ ایک جنرل پریکٹس سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، ختم ہو گیا معاملہ۔ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں رکھوں گا؟ تو ان پہ کنٹرول نصیب نہیں ہوتا، ان پہ کنٹرول نصیب نہیں ہوتا۔ کنٹرول کب نصیب ہوتا ہے؟ کنٹرول اس وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ کنٹرول بھی کریں اور خوش بھی رہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں کنٹرول کرتا ہوں اور بار بار سوچ رہا ہوتا ہوں پتہ نہیں کیوں واجب کیا خدا نے، پتہ نہیں کیوں مجھے 20 گھنٹے پیاسا رکھ کے کیا ملا۔ ایک دفعہ اس پہ کنٹرول نصیب ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، اس طرح کنٹرول نہیں ہوگا۔ کنٹرول کس پہ ہوگا؟ وہ میں خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تو کچھ ہو ہی نہیں اصلا، تو ہے، تیرا حکم ہے، میں کون ہوں؟ اور اگر حقیقت دیکھیں نا تو اس کو کبھی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کسی موضوع میں لے کر آئیں گے، ہم ہیں کون اصلا؟ یہ جو میں نے کہا نا آپ سے کہ ہم ہیں کون، یہ بھی شاید جملہ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ ہم کیا علیحدہ آئیڈینٹی ہیں کچھ سوائے خدا کے ارادے کی کچھ اور ہے کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ تو ایسا مطلب پھر یہ روزہ کیسے فائدہ دے گا؟ یہ روزہ فائدہ اس طرح سے دے گا کہ آپ ہنسی خوشی اللہ کی محبت کی خاطر کنٹرول کر رہے ہو
اور اس کنٹرول کو ڈیلیبریٹ کنٹرول کے اندر چینج کریں اور اس کنٹرول کا ایکسپینشن دوسری فیلڈز کے اندر کرتے رہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھا ہے نا تو پنکچویلٹی بھی زیادہ دکھائیں, پنکچویلٹی بھی دکھائیں, ٹائم کی پابندی بھی دکھائیں, تو آپ کو نظر آئے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے. اب آپ کنٹرول کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اب ذرا غصے کو زیادہ کنٹرول کریں. تو ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ پشاور میں تو ماہ مبارک رمضان میں ڈرائیونگ کرنا بہت ہی خطرناک کام ہے, اور مسائل بہت زیادہ ہیں. جو وہاں پاکستانی دوست ہیں پشاور کو سمجھتے ہیں وہاں پہ کیا مسائل ہے. کنٹرول کرنے سے ہی آپ کنٹرول کو بڑھائیں اپنے. اچھا چلیے میں بالکل آخری نوٹ کے طور پر ڈالتا ہوں, ماہ مبارک رمضان کے اندر گھر کی فضا زیادہ بہتر نہیں ہو جانی چاہیے. سب کنٹرول کر رہے ہیں تو گھر کے حالات زیادہ بہتر ہو جانے چاہیے. اس طرح کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں. اچھا اگر آپ اس کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے اندر ایک اتنی اچھی فیلنگ نوٹ کریں گے کہ میں وہ انسان ہوں جس کو چیزیں ہلا نہیں پا رہی, میں اپنی ڈیسٹنی کا مالک ہوں, میں کنٹرول کرنا جانتا ہوں. جو لوگ ویٹ لاس پہ کام کرتے ہیں نا, ان کو جب وہ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی زبردست فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے؟ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں, کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر سوچیں کسی کے پاس روح کا کنٹرول ہو, پھر آئی نوٹ کیا فیلنگ ہوگی اس کی. جیسے انسان جسم کے چند کلو وزن کو گراتا ہے نا, تو وہ جسم کے کنٹرول کی فیلنگ پر اپنے آپ کو پاورفل فیل کرتا ہے. اور اگر کوئی روح کو کنٹرول کرنا جان چکا ہو, مزے کی بات ہے کہ جسم کے اوپر کنٹرول کرنے سے کچھ امپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی روح پہ کنٹرول کرنا جانتا ہو تو خدا پوری کائنات کو اس کے سامنے ہلا بھی دیتا ہے. یہ تمہارے لیے ہو گیا. سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے تسخیر کیا آپ کے لیے ہلا دیتا ہے. تو اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے. کنٹرول کیسے بڑھے؟ کنٹرول بڑھے اور کنٹرول ایکسپینڈ بھی ہو, دوسری فیلڈز کے اندر بھی کنٹرول سرایت کرتا چلا جائے. اور پھر آپ اچھا اس سے ایک اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں ایک عجیب و غریب فائدہ ہوگا. میں جو بات نوٹ کر پایا, لوگ اس آدمی کا ایکسٹرا آرڈنری احترام کرتے ہیں جس کے اندر کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. رسپیکٹ اس کی ہے جس کے اندر کنٹرول زیادہ ہے. اچھا جس آدمی کے اندر کنٹرول زیادہ نہیں ہے نا, اس کی رسپیکٹ لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے, اس کی پرسنالٹی گر جاتی ہے. اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے. جس کے پاس کنٹرول ہے اس کی رسپیکٹ ہے, اس کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, خود بخود رسپیکٹ کرتے ہیں. کیا بھائی اس کے پاس بہرحال کوئی ہنر ہے. تو یہ جو ہنر ہے نا, یہ بعض اوقات آپ کے اور میرے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے جس کی قیمت ہمیں نہیں پتا ہوتی. مثلا فرض فرمائیں کوئی آدمی کوئی جو پرانے زمانے کے جو مختلف ہنر ہوتے ہیں, کپڑا بننا, لکڑی کا کام کرنا, وہ جانتا ہے, وہ ہر روز کرتا ہے, تو اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہوتی. پھر ایک آدمی باہر سے آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیا زبردست کام کر رہا ہے, یہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم کیسے بنا رہے ہو. میں تو ہر روز بناتا ہوں. اس کو پتہ نہیں ہوتا. کاش مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کنٹرول ہونا کتنا بڑا ہنر ہے. کاش یہ پتہ چل جائے کنٹرول ہونا کتنا بڑا ہنر ہے. اور کاش اس کے بعد ایک اور کاش ڈال دیتا ہوں, کاش ہمیں پتہ چل جائے اگر ہمارے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو گیا تو خدا کتنی چیزوں پہ کنٹرول ہمارے حوالے کر دے گا. محمد علی محمد صلی محمد. تو عزیزان محترم, آدھا وقت گزر چکا ہے اور درس کا تو تقریباً پورا وقت گزر چکا ہے. ماہ مبارک رمضان کا آپ کا آدھا وقت گزرا ہے, اس میں آپ نے کنٹرول پہ باقی پہ محنت کرنی ہے. اتنا کنٹرول پہ محنت کرنی ہے کہ جب آپ شب قدر میں داخل ہونے لگے انشاءاللہ تعالی تو خدا متعال دیکھے اور یہ کہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں اور مجھے ان کو نوازنا ہے, کیونکہ یہ بندے اپنے اوپر محنت کرنا جانتے ہیں. تو اس کام کو ضرور انجام دیجیے گا. اور امامت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چونکہ مبارک دن ہے اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. اچھا عید کے دن کی کوالٹی پہلے زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ عید کے دن کی کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنے بزرگوں سے جا کے عید ہی مانگتے تھے. آج کل سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک تو ٹریولنگ نے بہت مروا دیا, فیملیز ڈسپرس ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
تو اب وہ بات ہی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. لیکن بہرحال یہ تو ایونچولی ہر دور کے اندر چینج آتا ہی رہتا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, اگر یہ عید ہے اور مجھے عیدی مل سکتی ہے تو میں مانگوں کیوں نہیں؟ اور دینے والا کریم ہے, اور کریم خاندان کا کریم وارث, اس سے کیوں نہ مانگوں؟ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس لیاقت بھی نہیں ہے, میرے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے, لیکن کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو بے حساب دیتا ہے. یہ خاندان بے حساب دیتا ہے. ان کی خوشی کا دن ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں ان کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ان سے کہوں کہ مولا آپ کی خوشی کا دن ہے, آپ تو عیدی دیں گے ہی, میں بھی حاضر ہوں, مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے. اچھا میں کیا مانگوں؟ مثلا آپ جرمنی ماسٹرز کرنے آئے, پی ایچ ڈی کرنے آئے, تو پی ایچ ڈی ماسٹرز مانگ لیجیے, مانگ لیں. مثلا میں یہاں پر آیا ہوں کسی کام سے, میں سوچ رہا ہوں مولا مجھے یہاں سے یہ مل جائے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں بہتر ہے کچھ نہ مانگو, بس مانگ لو. کیوں؟ ان پہ چھوڑ دو کہ وہ کیا دیں گے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میں اپنی عقل سے مانگوں گا تو چھوٹی اور بیکار چیزیں مانگ کے بیٹھ جاؤں گا, اور میں ان کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ مولا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا آپ دیں گے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیں گے, یہ امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک فقیر ہوتا ہے, کسی فقیر کو سکہ پکڑاؤ نا تو وہ فوراً یہ دیکھتا ہے, یا کوئی نوٹ پکڑا دیکھتا ہے کتنا دیا, کتنا دیا. لیکن فرض کریں آپ اپنے امام معصوم کے سامنے کھڑے ہوں اور امام معصوم اپنی مٹھی سے آپ کی مٹھی میں کچھ رکھ دیں, صحیح, کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کتنے کا ہے؟ کیا اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ پتھر بھی ہو تو سونا سے زیادہ قیمتی, ان کے ہاتھ سے آیا ہے, اس کی کیا قیمت ہے کہ وہ کتنے کا ہے؟ قیمت یہ ہے کہ نسبت اس کی ان سے ہے, یہ قیمت ہے. اگر آپ کو سعید الشہداء کے روضہ مبارک سے امام کی وجود کی طرف سے کنکر تحفے میں ملے تو کیا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کنکر کی قیمت کتنی ہے؟ امپورٹنٹ یہ کہ ان کے دروازے سے ہے, تو آپ ان سے مانگیں. عید کا موقع ہے, اپنی تمام تر زندگی کو سوچتے ہوئے ان سے طلب کریں کہ مولا مانگوں گا تو غلط ہو جائے گا, کہ کیا چاہیے, آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ جو آپ دینا چاہیں وہ نصیب فرمائیے. اور آخر میں بالکل وقت بالکل اختتام پر ہے, ایک بڑا واقعہ ہے نسبتاً, اس کو چھوٹا میں کرتا ہوں. امام مدینے میں تشریف فرما تھے, مولا چھٹے سرکار مدینے میں تشریف فرما تھے, تو وہ درس دینے جایا کرتے تھے, تو ایک آدمی ان کے جانور کی رکاب پکڑ کے چلا کرتا تھا, رکاب پکڑ کے چلا کرتا تھا. تو اس آدمی کے پاس جو خادم تھا, نوکر تھا, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم غلام ہو, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, میں نیشا پور کا تاجر ہوں, نیشا پور کا تاجر. نیشا پور اس زمانے میں تجارت کا ہب تھا, بالکل ساری ٹریڈ اور ایکٹیویٹیز اس ٹائپ کی وہاں پہ ہوتی ہیں. تو اس نے کہا میں نیشا پور کا تاجر ہوں, میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, میں تمہیں ایک آفر کر رہا ہوں, تم جو چھٹے امام کے رکاب پکڑنے والے ہو, میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں, اپنی زندگیاں سوئچ اوور کر لیتے ہیں. آج سے میں رکاب پکڑوں گا, تم میرا بزنس پکڑو, قبول کرتے ہو؟ تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ بھائی بالکل ایسے جیسے آپ یہاں روڈ پہ چل رہے ہو, کوئی بلینر آپ سے آ کر کہ سوئچ اوور کر لیتے. تو وہ کہنے گا کہ میں کر تو لوں, لیکن پہلے میں اپنے امام سے تو پوچھ لوں. یہ عقل مند آدمی ہے, عقل مند آدمی, لالچ میں نہیں آیا. اس نے کہا پہلے میں اپنے امام سے تو پوچھ لوں. امام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا اس ٹائپ کی ایک آفر میرے پاس آئی ہے. عجیب ہے, واقعا عجیب ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا, احتیاط بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر نہیں کہوں امام نے یہ کہا اس طرح سے. امام نے کو اس طرح سے کہا کہ ہم تمہیں بہترین نصیحت کریں گے, بہترین مشورہ دیں گے جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا, اس سے مطمئن رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا, میرا عقیدہ ہے آپ کی. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ جو نیشا پور کا تاجر ہے اس کی بہت بڑی تجارت ہے. کہا بہت بڑی تجارت. اس کا تجارت کا ایکسپیرینس ہے؟ کہا بہت ایکسپیرینس ہے. فرمایا یہ کبھی گھاٹے کا سودا کرے گا؟
یہ لاس پہ جا کے کوئی ڈیل کرے گا نہیں مولا، یہ لاس پہ آ کے ڈیل نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تاجر ہے، یہ ٹریڈر ہے، یہ تو بہت ایکسپیرینس ہے اس کا. تو امام نے فرمایا تو صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو اپنی تجارت سے زیادہ قیمتی لگ رہی ہے، جو تم سے لینا چاہ رہا ہے. یہ لاس پہ جا کے ڈیل نہیں کرے گا، یہ گین کرے گا. اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی چیز ہے، تم وہ چیز دے کر جو اس سے لوگے یہ لاس پہ ڈیل ہوگی. کہنے کا مولا میں سمجھ گیا، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے، کاش ہم یہ مانگنے کے قابل بن جائیں کہ مولا عید کا دینا ہے، آپ نے تحفہ دینا ہے، آپ نے ہدیہ دینا ہے، آپ کریم ہیں، فرزند کریم ہیں، آپ کا خاندان بھی کریم، آپ سخی ہیں، آپ سخی کے فرزند ہیں، آپ کے خاندان میں سخاوت ہے. ہم آپ کے حقیر سے ماننے والے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے یہاں پہ جمع ہوئے. مولا کاش ایک عیدی آپ سے مل جائے، کاش ایک عیدی مل جائے جو ہماری دنیا میں بھی سرمایہ ہو اور ہماری آخرت میں بھی سرمایہ ہو. اور کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو کل میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر دکھاؤں اور سب سے کہوں کہ تم سب کے پاس یہ نہیں ہوگا جو میرے پاس ہے. میں نے اپنے امام سے عیدی لی اور وہ عیدی میرے لیے سرمایہ بن جائے. آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر روزے سے ہیں، آپ کے نفوس پاکیزہ ہیں، الحمدللہ آپ خدا کی بندگی میں ہیں. اس بندگی کے اندر اگر یہ دعا کریں گے تو امید قوی یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے ان مانگنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ شب جمعہ بھی ہے، آپ شب جمعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جمعرات کے دن کا یہ وقت ہے، مغرب سے پہلے کا جو قیمتی وقت ہے. خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے، تو ہماری لغزشوں کو جانتا ہے، تو ہماری خطاؤں کو جانتا ہے. ہمارا دعویٰ پاکیزگی کا نہیں ہے، ہمارا دعویٰ غلطیاں نہ کرنے کا نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو وہ ہے جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عنا الکثیر. اے پروردگار، ان قلیل سی بندگیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے کثیر گناہوں کی اپنے در عفو سے مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، عید کا دن ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا فضیلتیں ہیں. اے خدایا تجھے حجت خدا کا واسطہ، اے خدایا تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، اس عید کے موقع پر بہترین عیدی ہمیں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کے اندر سرمایہ بننے والی عیدی ہم سب کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری سب سے بڑی عید تیری حجت کی تشریف آوری. خدایا تجھے امام مجتبیٰ کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد